بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 322 سورۃ النساء، آیت نمبر 148۔ منافقین کی خباثتوں کا بیان چل رہا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء میں آخری خباثت کا ذکر ہے اور ایک سوال کا جواب ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ کہ نہیں پسند کرتا برائی کے ساتھ بلند آواز کو اللہ تبارک و تعالی، ہاں مگر جس پر ظلم ہو جائے، اور اللہ تعالی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اگر تم ظاہر کرتے ہو اچھائی کو یا چھپاتے ہو دل کے اندر، یا تم اعراض کرتے ہو برائی کے کہنے سے، تو بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے، قدرت والا ہے۔ اس آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ جب پہلے منافقین کی خباثتوں کا بیان ہوا اور نیز ساتھ یہ بات بھی بیان ہوئی کہ منافقین کے مظالم، کہ وہ ظلم کرتے ہیں مومنین کے ساتھ، مومنوں کو تنگ کرتے ہیں، تو اب یہاں سے اس بات کا ذکر ہے کہ جب مومنوں کو تنگ کیا جا رہا ہے تو وہ مومنین ان کو پھر بددعا کرتے ہیں یا ان کی غیبت کرتے ہیں جو ظالم ہے، تو ایسی صورت میں ان کی برائی بیان کرنا جب کہ وہ مومنین کو تنگ کر رہے ہوں اور مومنین ان کے لیے پھر بددعا کریں، ظالم کو کوئی بددعا کرے اور اس کی غیبت کرے، تو ایسی صورت میں اس کو جائز قرار دیا ہے۔ ویسے کسی کی غیبت کرنا یا کسی کی برائی بیان کرنا یہ درست نہیں ہے، یا کسی کو بددعا کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن جب وہ ظلم کرے اور حد سے بڑھ جائے تو اس کے خلاف بولنا اور اس کی غیبت کرنا اور اس کے ظلم کا ظاہر کرنا پھر جائز ہو جائے گا۔ اس صورت میں آیت کا ترجمہ یہ ہوگا، لا يحب اللہ، اللہ نہیں پسند کرتا الجہر بالسوء، آواز کو بلند کیا جائے، بالسوء معنی برائی کے اوپر، یعنی اس کے ظلم کا اظہار کیا جائے، من القول بات میں سے۔ تو الجہر بالسوء کا معنی اظہار و قبائح احد، کسی کی برائی کو ظاہر کرنا یا کسی کی قبیح ذکر القبائح، یا کسی کی برائی کا تذکرہ کرنا، مطلب اس کی جو غیبت ہے، یا دعا و شر، کسی کو بددعا کرنا، جیسے مظلوم بددعا کرتا ہے، تو اس صورت میں یہ جائز ہوگا، لیکن الا من ظلم، یہ جائز نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، مگر جس کے اوپر ظلم ہو تو اس مظلوم کے لیے یہ جائز ہے کہ اس کی برائی کا اظہار کرے۔ ایک مقصد تو یہ ہوگا تاکہ لوگ اس ظالم سے بچ جائیں اور اس کے ظلم سے باقی لوگ بچ جائیں۔ دوسرا یہ کہ اس کا اظہار اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ یہ ظالم اپنے ظلم سے رک جائے۔ جیسے کہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ اس کو پڑوس والے تنگ کرتے تھے، ظالم تھے، تو نبی علیہ السلام کو اس نے آ کر شکایت لگائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے گھر کا سامان لے کر باہر نکل جاؤ، دروازے میں یا روڈ پر رکھ دو کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، جا رہا ہوں۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، تو وہ ظالم اس کا آ گیا اور اس سے معافی مانگی، مطلب یہ کہ وہ ظلم سے رک گیا۔ تو اس ظلم کا اظہار کر دیا جائے، لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ شکایت لگائی جائے، مجھ سے ظلم کرتا ہے، اس کی غیبت کی جائے، تو اس صورت میں وہ اپنے ظلم سے رک جائے گا۔ وکان اللہ سمیعا، اللہ سننے والا ہے مظلوم کی بددعا کو، علیماً، اللہ جانتا ہے ظالم کے حال کو۔ ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء، اگر تم نے ظاہر کر دیا خیراً، اچھائی کو، اور خیر سے مراد یہ ہے کہ اس کے ظلم کا بدلہ نہیں لیتے جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے اور جو تمہیں تنگ کرتا ہے، بلکہ آگے سے خیر کا اظہار کرتے ہو، اور خیر یہ ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہے، صبر کرتے ہو اور اس کی اچھائی بیان کرتے ہو، او تخفوہ، یا اس صبر کو دل میں چھپائے رکھا ہے،
اور اس خیر کلمہ کو کہتا نہیں دل میں وہ خیر ہے، او تعفو عن سوء، یا معاف کر دیتے ہو اس کی غلطی کو، وہ جو اس نے ظلم اور غلطی کی ہے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اس زیادتی کو معاف کر دیتا ہے، تو فإن اللہ کان عفوا، بے شک اللہ تو معاف کرنے والا ہے، قدیراً قدرت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود قادر ہونے کے معافی کو پسند کرتا ہے، تو تم نے اگر اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا یا صبر کا اظہار کیا یا صبر کو چھپایا یا اس کی زیادتی کو معاف کر دیا، اور انسان تو عاجز ہے تو اللہ تعالیٰ باوجود قدرت کے معاف کرتا ہے، تو تمہیں معاف کرنا تو بہت ہی اولا اور بہتر ہوگا، اس لیے کہ تم عاجز ہو اور کمزور ہو۔ گویا کہ برداشت کی طرف اور اچھے اخلاق کی طرف ترغیب دی گئی ہے، اور احسن الی من اساء کا پر عمل ہے کہ اچھائی کر اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے۔ یہ تو اس صورت میں جب کہ ظالم یا جو تمہیں تنگ کرنے والا ہے، جو تم پر ظلم کرتا ہے، وہ ایسی صورت سے باز آ سکتا ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں، اس کے اندر شرم آ جائے اور وہ رک جائے اپنے ظلم سے۔ بسا اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو معاف کیا جائے اور ان کے سامنے صبر کیا جائے تو وہ مزید زیادتیاں کرتے ہیں، تو ان سے بدلہ لینا بہتر ہے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ذَلِكَ جو سورہ زخرف کے اندر، سورہ شورا کے اندر ہے کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، جن پر ظلم ہو تو وہ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ آیت کا دوسرا معنی یہ ہے، اور یہ جو دوسرا معنی تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے قطرب النحوی کا قول ذکر کیا ہے، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ جب منافقین سے لا يحب اللہ الجارہ، منافقین سے جب یہ بات کہی گئی کہ آپ منافقت کرتے ہیں اور مومنین کو تنگ کرتے ہیں اور کافروں کے ساتھ آپ دوستی کیوں لگاتے ہیں، اور کافروں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں اور کلمہ کفر اور ان کی مجالس میں جا کر کفریہ باتیں کرتے ہیں، تو یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم مجبور ہیں، مکرہ ہے، اور انسان جب مجبور ہوتا ہے اور اکراہ کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے لیے کلمہ کفر کا اظہار جائز ہے، کیونکہ اگر ہم ان باتوں کو یا اس طرح کے کام نہ کریں گے تو پھر ہمیں ان سے خطرہ ہے اور ڈر ہے۔ تو جواب دیا کہ تم تو حالت اکراہ کے اندر نہیں ہو کہ تمہارے سر پر کوئی کلاشن رکھی ہے، گولی، اور تمہیں مارا جا رہا ہے اور تمہیں جان کا خطرہ ہے، تو یہ تو حالت اکراہ کے اندر کلمہ کفر کا کہنا جائز ہے، اور تم حالت اکراہ کے اندر نہیں ہو۔ اس لیے معنی یہ ہے آیت کا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ تعالیٰ کلمہ کفر کو زبان سے بلند کرنا اس کو پسند نہیں کرتا، کہ کلمہ کفر انسان زبان سے کہے اور کلمہ شرک کہے اور منافقت کی باتیں کرے۔ الا من ظلم بمعنی جس پر ظلم کیا جائے، یعنی الا من اکرہ، جس پر جبر کیا جائے اور زور کیا جائے اور اس کی جان کا یا کسی عضو کے جانے کا خطرہ ہو۔ وکان اللہ سمیعاً، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے اس مکرہ جس پر ظلم کیا گیا اس کی بات کو، کہ اس نے دل سے کہا یا صرف اوپر زبان سے کہا ہے، اور علیماً اس کے ظالم کے حال کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ان تبدو خیراً، ابھی اکراہ کی 3 صورتوں کا بیان ہے کہ جب کسی پر زور کیا جائے اور اس کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے، کلمہ شرک پر، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ کلمہ توحید ہی کہتا ہے اور احد احد کی آواز لگاتا ہے، جیسے کہ حضرت بلال اور ابو ذر کا مقام یہ تھا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ او تخفوہ، یعنی خاموش چھپا لیتا ہے اس کلمہ توحید کو، دل میں پڑھتا ہے اور زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتا، یہ دوسرا درجہ ہے عام لوگوں کا۔ او تعفو عن سوء، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ کلمہ توحید بھی زبان سے نہیں کہہ سکتا اور کلمہ کفر بھی نہیں کہتا، بلکہ کلمہ کفر کہنے سے اعراض کرتا ہے کہ میں یہ کلمہ شرکیہ اور کلمہ کفر نہیں کہوں گا۔ او تعفو، اعراض کرتے ہو تم عن سوء، کلمہ کفر کہنے سے، فإن اللہ کان عفوا، اللہ عفوا لک، جس پر ظلم کیا گیا اللہ اس کو معاف کرے گا تجھے، اور قدیراً علی عدوک، اللہ تیرے دشمن کے اوپر قادر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بدلہ اور سزا لے گا۔ تو اس صورت میں پھر یہ وہ حالت اکراہ والی حالت کی تفصیل اور اس میں رخصت کا ذکر ہے۔ خیراً سے پھر کلمہ اسلام مراد ہوگا، اور تعفو کا معنی اعراض کرنا، عن سوء کلمہ کفر اور شرک سے۔ ان الذین یکفرون باللہ سے یہاں سے سورت کا جو تیسرے حصہ کا دوسرا باب ہے، جس میں یہود کی خباثتوں کا بیان ہے،
اور ان کی پر زجر ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے ایک عنادی سوال کا جواب بھی ہے بعد میں، اور اس سوال کے اندر اس کی تفصیل کا ذکر ہے یسألک اہل الکتاب کے ساتھ۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ یکفرون باللہ، جو انکار کرتے ہیں اللہ سے اور رسول، اللہ کے رسولوں سے، اور رسولوں سے انکار یہ ہے کہ وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ و رسولہ، کہ وہ یریدون معنی ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ جدائی پیدا کریں اللہ اور اللہ کے رسولوں کے احکام کے درمیان میں، یعنی اللہ کے حکم تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے رسولوں کے احکام نہیں مانتے، اور یریدون بمعنی کوشش کرتے ہیں یعنی تفرقہ پیدا کرنے کی اور جدائی ڈالنے کی۔ وَيَقُولُونَ، یا رسولوں کے اندر بھی تفرقہ کرتے ہیں، جدائی کے، کہتے ہیں کہ ہم نؤمن ببعض، بعض پر ایمان رکھتے ہیں، وَنَكْفُرُ ببعض، اور بعض سے انکار کفر کرتے ہیں، جیسے کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے، اور عیسائی جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایمان نہیں لاتے۔ وَيُرِيدُونَ، اور یہ چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان يتخذوا بین ذالک، کہ اس کے درمیان میں سبیلاً ایک دوسرا راستہ بنا لیا جائے۔ بین ذالک معنی یہ ہے کہ ایمان بالرسول کے اوپر، تمام انبیاء کے اوپر رسول، ذالکہ کا مشار الیہ ہے، تمام انبیاء پر ایمان لانے کے درمیان میں سبیلاً ایک اور راستہ گھڑ لیا جائے، بنا لیا جائے، جو کہ بعض انبیاء پر ایمان ہے اور بعض پر ایمان نہیں ہے، اور یہ گویا کہ واسطہ ہو گیا کفر اور اسلام کے درمیان میں، اور واسطہ تو جائز نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے درمیان میں، یا تو انسان کافر ہوتا ہے اور یا انسان تو مومن ہوتا ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں پکے، اور اللہ نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاب مہینہ، رسوا کرنے والا عذاب۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اللہ کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور نہیں تفریق کی کسی ایک کے درمیان میں ان انبیاء میں سے ایمان لانے میں، یعنی ایمان لانے میں سب پر ایمان ہے، یہ نہیں کہ کسی پر ایمان ہے اور کسی پر نہیں ہے۔ اولئک سوف یؤتیہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دے گا اجورہم، ان کے اعمال کا بدلہ، وکان اللہ غفور الرحیمہ، اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔